السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کے ارکان، اجماع کی شرائط اور اجماع کا ثبوت کہاں سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اجماع کے تعلق سے ان تمام تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اجماع اسلامی شریعت کا ایک اہم ماخذ ہے۔ شریعت میں اگر کوئی مسئلہ بتانا ہو تو پہلے قرآن سے بتاتے ہیں، پھر حدیث میں جاتے ہیں، اس کے بعد اجماع کا نمبر آتا ہے، پھر قیاس کا نمبر آتا ہے۔ اجماع کی ڈیفینیشن یعنی اجماع کی تعریف کیا ہوگی؟ اجماع کہتے ہیں اس امت کے کسی ایک زمانے کے مجتہدین یعنی سلجھے ہوئے مفتیان کرام کا کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہیں گے۔ اب چونکہ اجتہاد کرنے کا زمانہ متفق طور پر 4 صدی ہجری کے بعد بند ہو چکا، اس لیے اب اجماع کا ہونا بھی ممکن نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اب اجماع کا اعتبار ہوگا یا نہیں۔ آج کے علماء اگر کسی مسئلے میں حکم شرعی پر اتفاق کر لے تو ان کے اس عمل کو اتفاق رائے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اجماع نہیں کہہ سکتے۔ اجماع کے صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب بھی کسی حکم شرعی میں اجماع ہو تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اس وقت مجتہدین کی تعداد موجود ہو۔ نمبر 2، مسلمانوں کے تمام مجتہدین کا اس حکم شرعی پر اتفاق ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو اور کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، سب کی رائے کا متفق ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تمام مجتہدین اپنی رائے کا کھل کر کے اظہار کرے۔ نمبر 4، سب کی رائے متفق ہو، کسی ایک کا بھی اختلاف نہ ہو، کیونکہ اجماع کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قلت اور کثرت کی رائے پر نہیں ہوتا بلکہ اتفاقی رائے پر ہوتا ہے۔ تمام کا اس حکم شرعی پر متفق ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اجماع کہلائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ اجماع کا ثبوت کہاں سے ہے، تو دیکھیے، کلی طور پر اجماع کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر موجود ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اول الامر سے مراد یہی امت کے مجتہدین فقہاء علماء کرام ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر موجود ہے: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو انسان مسلمانوں کی جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے گا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے بھی اجماع کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایمان والوں کے راستے کی پیروی ضروری ہے۔ اگر کسی مسئلے میں امت کے مجتہدین کا اتفاق سامنے آ جائے تو وہ فی الحقیقت پوری امت کی رائے ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کر کر کے امت کے سامنے مسئلے بیان کرتے ہیں، در حقیقت وہ پوری امت کی نمائندگی کرتے ہیں، اور امت ظاہر سی بات ہے اجتماعی طور پر گمراہی سے محفوظ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے، حدیث شریف ہے: لم یکن اللہ یجمع امتی علی الضلالہ، کہ اللہ کبھی بھی امت کی اجتماعیت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے: ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا۔ ان تمام معلومات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام مسلمانوں کے مجتہدین کا رنگ، نسل، قبیلے، علاقے کے مختلف ہونے کے باوجود کسی مسئلے پر متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ اجماع کرنا حق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی حکم شرعی پر اجماع ہوا ہو اور اجماع کی شرائط پائی گئی ہوں تو اب وہ دلیل شرعی ہے، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ اجماع کے تعلق سے یہ تمام معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔